ان سے میری ملاقات انسٹاگرام پہ ہوئی تھی اور میں نے اس لیے فیصلہ لیا ہے کیونکہ میں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے معاملے پر بات کرنی ہے جس نے پورے میڈیا اور معاشرے کے دوہرے معیار کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں رخسار نامی لڑکی نے اپنی مرضی سے وشال نام کے لڑکے سے شادی کی اور شادی کے بعد اپنا نام ونشکا رکھ لیا، اور جب یہ خبر پھیلی تو اچانک میڈیا کے کیمرے، مائک اور بائٹس۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہوتا، بات یہ ہے کہ اگر معاملہ بالکل ان کا برعکس الٹا ہوتا، اگر ونشکا شادی کے بعد رخسار بنتی، تب کیا ہوتا؟ آج میڈیا، سوشل میڈیا بہت نرم ہے، اسے محبت لگ رہی ہے، آپس کا فیصلہ لگ رہا ہے، چوائس لگ رہی ہے، مگر اگر یہی لڑکی ہندو سے مسلم بنتی تب کیا میڈیا اس موقع پر کیا کہتی؟ لو جہاد، سازش، ٹارگیٹ، پوسٹر جلتے، بریکنگ نیوز چلتی، ڈیبیٹس میں ہنگامہ ہوتا، عورتیں چیختی چلاتی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ رخسار نے نام کیوں بدلا، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ میڈیا کا اس پر جو ہے کیا رول ہے، سوال یہ ہے کہ میڈیا کا معیار ایک جیسا کیوں نہیں؟ ہماری بحث مذہب پر نہیں ہے بلکہ برابری کے متعلق ہے۔ ایک لڑکی کا اپنا فیصلہ محبت ہے تو دوسری لڑکی کا اپنا فیصلہ جہاد کیسے بن سکتا ہے؟ کیا محبت کا مذہب بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، یا یہ صرف میڈیا کی سیاسی اور ٹی آر پی پانے کا یہ کھیل ہے؟ یہ سب اس بات کی واضح نشانی ہے کہ ہمارے ملک میں بیان مذہب کی بنیاد پر بدلے جاتے ہیں۔ غلطی وہی ہے، بس مذہب بدل جاتا ہے اور اچانک الزام، لیبل، سوشل ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہم کسی کے مذہب بدلنے نہ بدلنے، نام رکھنے یا بدلنے کے فیصلے پر ویڈیو ریکارڈ نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ دونوں بالغ ہیں، ان کا اپنا پرسنل اور ذاتی معاملہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہر شہری کو ایک جیسا معیار، ایک جیسا احترام اور ایک جیسی آزادی مل رہی ہے؟ کیا میڈیا ہر خبر کو ایک ہی توازن سے دکھاتا ہے؟ کیا سماج ہر فیصلے کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ محبت ہو یا شادی، یہ تو پرسنل میٹر ہے، یہ تو ذاتی معاملہ ہے، اور ذاتی معاملے کو مذہبی ہوا دینا، مذہب کا رخ دینا، یہ سب خطرناک بات ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اگر رخسار کا ونشکا بننا ٹھیک ہے تو ونشکا کا رخسار بننا بھی اتنا ہی ٹھیک ہونا چاہیے، تو دوسرے پر جہاد کا ٹیگ نہیں لگنا چاہیے، اور یہی اس ویڈیو کا اصل پیغام ہے۔ اگر آپ اس سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جس کے جیون ساتھی آپ نے ایک وواد چھوڑ کر کے ادھر آپ نے فیصلہ لیا، تو یہ لگتا ہے کہ جیون ساتھی آپ کے لیے یوگیہ ہے؟ جی، یہ میرے لیے یوگیہ ہے اور یہ میرا پورا ساتھ دیں گے، یہ مرتے دم تک کے میرا ساتھ دیں گے۔ کچھ لوگ ویرودھ بھی آپ کے کر رہے ہوں گے، پریوار والے، تو وہ نہیں کرنے دیجئے، وہ ان کو جو کرنا ہے وہ ان کی مرضی، پر میں نے جو میرا فیصلہ لیا ہے میں نے اپنی مرضی سے لیا ہے، اور میں نے ان سے شادی کری ہے تو میرے کو رہنا ان کے ساتھ ہے، میرے کو زبردستی کسی اور سے شادی نہیں کرنا ہے، اور میرے کو اپنے دھرموں میں تو رہنا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ دھرم اپنایا۔ کیا اچھا لگا اس دھرم میں آپ کو؟ اس دھرم میں بہت کچھ ہے، مطلب بہت لڑکیوں کو مانیتا دی جاتی ہے، دیوی کا روپ مانا جاتا ہے، مجھے بہت اچھا لگا یہ کاسٹ، اس لیے میں نے کاسٹ میں پرویش کیا۔ بتائیں، آپ کا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے وواہ کہیں طے ہوا تھا؟ میری 27 تاریخ کو شادی تھی، پر میں نے ان کو چھوڑ کے آج ہری ہر ملن تھا تو میں نے ان سے شادی کری۔ میرا نام رخسار ہے، میں نے اپنے جیون میں سناتن دھرم میں پرویش کیا ہے، میں نے وشال سے شادی کی ہے، مجھے یہ دھرم اچھا لگتا تھا، میں نے اس لیے یہ دھرم میں شادی کی ہے۔ یہ دھرم میں بہت کچھ لڑکیوں کو مانیتا دیتے تھے، ان کو دیوی کا روپ مانتے تھے، تو میں نے یہ والے دھرم میں پرویش کیا ہے۔ کیسے فیصلہ لیا آپ نے؟ وشال سے کہاں ملاقات کی تھی؟ ان سے میری ملاقات انسٹاگرام پہ ہوئی تھی، اور میں نے اس لیے فیصلہ لیا ہے کیونکہ میرے کو ان کا کاسٹ اچھا لگا، اس لیے میں نے ان سے شادی کری۔ کہاں پہ شادی کی آپ نے؟ مہادیو گڑھ مندر میں نے شادی کری۔ نام سنا ہے اس کا پہلے؟
जी इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स देखी थी.